نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد للہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، یعنی اب سورۃ الفاتحہ کا آغاز ہوتا ہے. فعند قوله الحمد للہ رب العالمین تجد تحت هذه الكلمة اثبات كل كمال للرب فعلا ووصفا واسما وتنزيهه سبحانه عن كل سوء وعيب فعلا ووصفا واسما، فهو محمود في افعاله واوصافه واسمائه، منزہ عن العیوب والنقائص فی افعالہ واوصافہ واسمائہ. ومن عبودیتہ تسلیط الحمد علی تفاصیل احوال العبد كلها ظاہرۃ وباطنہ علی ما یحب العبد وما یکرہہ، فہو سبحانہ المحمود علی ذلک کلہ فی الحقیقۃ وان غاب عن شہود العبد. سب تعریف اللہ کے لیے. اس کے قول الحمد للہ رب العالمین کے مطابق تم اس کلمے میں رب کے فعل، وصف اور اسماء کے کمال کا مکمل اس بات پاؤ گے، اور تم بطور فعل، صفت اور اسماء کے اللہ تعالیٰ کو ہر برائی اور عیب سے مبرہ پاؤ گے. وہ اپنے افعال، صفات اور اسماء میں قابل تعریف ہے، اور اپنے افعال، صفات اور اسماء میں عیوب اور نقائص سے پاک ہے. اور یہ بھی عبودیت میں سے ہے کہ بندے کے ظاہری اور باطنی تمام حالات پر اللہ کی حمد کا اظہار ہو، ان پر بھی جو بندے کو پسند ہے اور ان پر بھی جو بندے کو ناپسند، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی حقیقت میں ان سب کاموں پر قابل تعریف ہے، اگرچہ ان کاموں کی حکمتیں بندے کے مشاہدے سے غیب میں ہیں. فَإِنْ قَوْلِهِ، تو بندہ جب کہتا ہے، یعنی اس کے کہنے کے وقت الحمد للہ رب العالمین کہ سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، تجدو تم پاتے ہو، تحت هذه الکلمات ان کلمات کے تحت، اثبات کل کمال ہر کمال کا موجود ہونا، للرب رب کے لیے، فعلاً فعل میں یعنی اس کے کاموں میں کمال ہے، ووصفاً اس کی صفات میں کمال ہے، واسماً اور اس کے نام کامل ہیں، وتنزیہہ اور پاک کرنا اس کو یا پاک ہونا اس کا، سبحانہ اللہ سبحانہ تعالی کا، عن کل سوء ہر برائی سے، وعیب اور عیب سے، فعلاً فعل میں، ووصفاً اور صفات میں، واسماً اور ناموں میں. یعنی جب ہم کہتے ہیں الحمد للہ رب العالمین، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، تو اس تعریف کے دو پہلو ہیں، ایک اس بات کا ہے اور ایک نفی کا ہے. اس بات کیا ہے کہ اللہ تعالی کے تمام کام، اس کے نام، اس کی صفات، ان میں کمال ہے. اور نفی کیا ہے یا تنزیہ کیا ہے، پاک کرنا کس سے ہے کہ ہر عیب، نقص، کمی، کمزوری سے اس کا نام، اس کی صفات، اس کے کام پاک ہے. تبھی وہ سب تعریف کا مستحق ہے، پوری پوری تعریف کا مستحق ہے. اللہ کے علاوہ کسی بھی مخلوق کے اندر کمال نہیں ہے، اور کوئی بھی مخلوق کمی کوتاہی سے پاک نہیں ہے. اس لیے جب ان کی تعریف کریں بھی ہم تو وہ مکمل تعریف نہیں ہو سکتی. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہی چیز کی بعض اوقات لوگ ایک وقت میں تعریف کر رہے ہوتے اور دوسرے وقت میں اسی کے اندر کوئی نقص نکال رہے ہوتے، اور یہ پرفیکشن دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی، کسی مخلوق کے اندر نہیں ہو سکتی، اور ہمیں تلاش بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ پرفیکشن تو صرف اللہ کی ذات میں ہے. اگر ہم بندوں میں تلاش کرنے لگیں گے تو مایوس ہو جائیں گے، اور بندوں کے اندر جو خیر پائی جاتی ہے، ان کی جو خوبیاں ہیں، ان سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے، ان سے بھی محروم رہیں گے. اور اگر سوئی صرف اٹکی رہی کسی خامی کے اوپر یا کسی کے نقص کے اوپر، تو پھر اپنے آپ کو ہی پریشان رکھیں گے.
بے چین رکھیں گے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ گھڑی کا سیل ختم ہو جاتا ہے، اس کی انرجی ختم ہو جاتی ہے، تو وہ رات کے کسی وقت میں رک جاتی ہے. اب آپ جب صبح اٹھتے ہیں تو گھڑی کو دیکھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ ابھی رات ہی ہے، حالانکہ صبح ہو چکی ہوتی ہے، کیونکہ سوئی آگے نہیں گئی. ایسے ہی کچھ بندے جو ہیں ان کی سوئی آگے نہیں بڑھتی. وہ اگر کسی بندے کے اندر کوئی عیب یا کوئی خامی یا کوئی نقص دیکھ لیتے ہیں تو بار بار اسی کو یاد کرتے رہتے، اسی کا تذکرہ کرتے رہتے، اسی کے اوپر فوکس کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ کبھی بھی پروگرس نہیں کر سکتے، آگے نہیں بڑھ سکتے، خوش نہیں ہو سکتے، ان کی زندگی میں اطمینان نہیں ہو سکتا. تو انسان کو ایک متوازن شخصیت ہونا چاہیے. متوازن شخصیت وہ ہوتی ہے کہ جیسے گھڑی اپنے پینڈولم پہ واپس آ جاتی ہے. پینڈولم کو تو معلوم ہے نا آپ کو، کبھی وہ رائٹ جاتا، کبھی لیفٹ جاتا، کبھی اوپر کبھی. آپ نے دیکھا ہوگا نا، پہلے زمانے میں گھڑیاں ہوتی تھی جن کی جو ٹک ٹک ہوتی تھی وہ گرینڈ فادر کلاک. جی ہاں. تو اس میں آپ دیکھیے کہ کبھی انسان کا موڈ بہت اچھا ہوتا ہے اور کبھی بہت ڈاؤن ہوتا ہے. تو جب بہت اچھا ہو تو بہت ایکسائٹمنٹ میں بھی زیادہ دیر نہیں رہا جا سکتا، واپس اصل پہ آ جانا چاہیے. اسی طرح کبھی بہت خراب ہو تو بھی اس کو پکڑ کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے، واپس اصل پہ آنا چاہیے. اس طرح ایک پرسنالٹی جو ایک بیلنسڈ پرسنالٹی بن جاتی ہے. یعنی اپنے غم، اپنے غصے، اپنی نفرتوں، اپنی محبتوں، ہر چیز کے اندر انسان اعتدال رکھے اور درمیان میں رہے. انسانوں میں پرفیکشن تلاش نہ کرے. اور جب کبھی یہ خیال بھی آئے کہ فلاں میں یہ ایسا کیوں ہے، وہ یہ کیوں کرتا ہے، ہم اس کیوں پہ اٹک جاتے ہیں، تو آپ فوراً سوچیں الحمد للہ رب العالمین، کہ الحمد تو، ساری تعریف تو صرف اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے. تو ہر نماز کے اندر جب آپ یہ کہتے ہیں، اور ویسے بھی مومن کا یہ کلمہ تو بہت زیادہ اس کی زبان پہ ہوتا ہے، الحمد للہ علی کل حال، خوشی میں بھی غم میں بھی وہ اللہ کی تعریف ہی کرتا رہتا ہے. اس کی جان اس کے پہلوؤں سے نکل رہی ہوتی اور وہ اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو اللہ کی خوبیاں اور کمال ہی ہر چیز میں نظر آتا ہے. نقص نظر آتا ہے تو اپنے اندر نظر آتا ہے، مخلوق میں آتا ہے، لیکن اللہ میں کوئی نقص نظر نہیں آتا. کہتا ہے الحمدللہ. تو یہ ہے اصل معنی الحمدللہ کا، کہ اس کے ہر نام میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال کا مطلب جو ایکشنز ہیں اللہ تعالیٰ کے، جو کام ہیں، سارے کے سارے پرفیکٹ ہیں. اور ان میں صرف پرفیکشن نہیں بلکہ کسی قسم کی کوئی کمی بھی نہیں ہے، یہ بھی ساتھ ضروری ہے، تب تعریف کامل ہوتی ہے. یعنی کسی بھی چیز کا کمال اس کے اندر کسی خاص چیز کے ہونے سے نہیں ہوتا، اس کے اپوزٹ کی نفی سے ہوتا ہے، اور یہ زیادہ کامل بات ہے. فَهُوَ محمود، تو وہ قابل تعریف ہے، فی افعالہ، اپنے کاموں میں، افعال میں، وَأَوْصَافِهِ، اور اپنے اوصاف یعنی وصف صفات میں، وَأَسْمَائِهِ، اور اپنے ناموں میں، منزہ عن العیوب، پاک ہے عیبوں سے، والنقائص، اور نقص سے، کمی کوتاہی سے، فی افعالہ وَأَوْصَافِهِ وَأَسْمَائِهِ، اپنے کاموں، اپنی صفات اور ناموں میں. ومن عبودیتہ، اور اس کی عبادت میں سے ہے یہ بات، تسلیط الحمدی، حمد کا غالب ہونا، علی تفاصیل احوال العبد، بندے کے حالات کی تمام تفاصیل پر، ہر جز پر، کلھا، ساری کی ساری، ظاہرتم و باطنتن، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی. یعنی عبودیت میں سے کیا ہے کہ بندے کے ظاہری حالات اور باطنی حالات، ان سب پر اللہ کی حمد چھائی رہے. یعنی ہر حال میں بندہ الحمدللہ کہے، دل سے بھی اللہ کا شکر گزار ہو اور زبان سے بھی، اور اس کی زبان حال بھی یہی کہہ رہی ہو کہ یہ بندہ شکر گزار ہے. الا ما يحب العبد وما يكرهه، ان چیزوں پر جن سے بندہ محبت کرتا ہے اور جن سے بندہ نفرت کرتا ہے یا جن کو ناپسند کرتا ہے. یعنی ایسے حالات ہوں جو آپ کے لیے فیوریبل ہوں تو اس پہ بھی الحمدللہ، اور اگر حالات اپ سائڈ ڈاؤن ہو گئے، الٹ ہو گئے، تو بھی الحمدللہ. اس میں بھی کوئی خیر ہے جو ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہی، چھپی ہوئی ہے، کیونکہ ابھی وہ دور ہے ہم سے. دیکھیے نا، جو چیز سامنے نظر آتی ہے اس پر تو ہم الحمدللہ کہہ دیتے،
کچھ خیر ہوتی ہیں جو ہماری ان آنکھوں سے اس دیکھنے کی لمٹ کے اندر ہوتی ہیں، تو اس کو تو ہم دیکھ لیتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں اور الحمدللہ کہہ دیتے ہیں. کچھ خیر ایسی ہوتی ہیں جو ذرا دور کہیں پڑی ہوتی ہیں، ان کے آنے میں ابھی وقت ہے، لیکن بیچ کا جو فاصلہ وہ ان سے ہمیں چھپائے ہوئے، ان پر ہم الحمدللہ نہیں کہتے، بلکہ ان کے نظر نہ آنے کی وجہ سے ہم پریشانی اور گھبراہٹ کا شکار ہوئے رہتے. کچھ چیزوں کی خیر تو دنیا میں نظر آ جاتی ہے، لیکن کچھ چیزوں کی خیر دنیا میں نہیں، وہ وہاں جا کے نظر آئے گی. اس وقت انسان شکر ادا کرے گا کہ الحمدللہ کہ اللہ نے مجھے اس حال میں رکھا کہ میں اس کام کے قابل ہوا. ورنہ اگر دنیا میں انسان کو ہر وہ چیز مل جائے جس کی وہ تمنا کرتا ہے تو شاید پھر وہ آخرت میں وہ نہ پا سکے جو دنیا کی محرومی کی وجہ سے انسان اللہ کے قریب ہو کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں پا سکتا ہے. فَهُوَ سُبْحَانَهُ الْمَحْمُودُ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قابل تعریف ہے ان سب چیزوں پر، فی الحقیقت حقیقت میں، یعنی ان سب کاموں پر قابل تعریف ہے. وَإِنْ غَابَ عَنْ شُهُودِ الْعَبْدِ، خواہ وہ بندے کے مشاہدے سے غیب میں ہے یا غائب ہے، یعنی اس کو نظر نہیں آ رہی، یعنی جو آپ کو نظر نہیں آ رہی. بعض اوقات انسان کی ایک بڑی آئیڈیل ڈریم جاب ہوتی ہے، اچانک چلی جاتی، تو اب اس شخص کا حال کیا ہوگا، اس کی کیفیت کیا ہوگی کہ جس کا رزق ایک دن میں چلا گیا. وہ سمجھے گا کہ میری تو دنیا ہی ختم ہو گئی، ہر طرف اندھیرا ہی چھا گیا. لیکن وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر دینا چاہتا ہے، اور اس چیز کو لے کر وہ اس سے کچھ اور چیزیں بھی چھڑانا چاہتا ہے جو وہ اس کے بغیر چھوڑ ہی نہیں سکتا. دیکھیے کہ بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ہم کرتے ہیں، ایک روٹین کے اندر آ جاتے ہیں، تو ہمارے مزاج کے اندر بعض اوقات ایسی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ جن کو ہم دور نہیں کر پاتے سوائے اس کے کہ ہمارا ماحول تبدیل ہو. یعنی انسانی ذہن کے اندر یا انسانی مزاج کے اندر یہ چیز ہے کہ ایک ہی ماحول میں ہوتے ہوئے بعض اوقات انسان اس ماحول کے اندر کی خوبیوں کو نہیں دیکھ پاتا، لیکن جب اس کا ماحول تبدیل ہوتا ہے تو اس کو پھر پتہ چلتا ہے وہ کتنی نعمتوں میں تھا. بعض اوقات ہمیں اتنا کچھ ملا ہوتا ہے اور ہم شکر گزار نہیں ہو رہے ہوتے اس پر. جب اللہ تعالیٰ وہ لے لیتا ہے تو پھر ہمیں قدر آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں سکھاتا ہے کہ شکر گزاری کتنی ضروری ہے اگر تم اپنی نعمتوں کو باقی رکھنا چاہتے. تو انسان پھر اپنی اگلی زندگی میں، یعنی دنیا ہی میں اگلی زندگی جو ہے فیوچر میں، میچور ہو جاتا ہے، وہ سیکھ جاتا ہے، شکر گزار ہو جاتا ہے، اور یہ شکر گزاری اس کی آخرت میں اس کے لیے بڑی فائدہ مند ہو جاتی ہے. تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ جو آپ کے بارے میں، اور ہر وہ کیفیت جس میں اس نے آپ کو رکھا ہے، یہ خیر کا ہے. کہیں تزکیہ ہو رہا ہوتا ہے، کہیں نرشمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. اس کے اپنے ہی طریقے ہیں بندوں کو پالنے کے، کیونکہ وہ رب العالمین. تو اس لیے کیسے بھی حالات ہوں الحمدللہ کہنا نہ بھولیں. تعریف ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے، اول بھی اور آخر بھی. قرآن مجید میں آتا ہے الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرۃ وہو الحکیم الخبیر. سورۃ سبا کی آیت نمبر 1 ہے. سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں اسی کا ہے، مالک وہ ہے، اور آخرت میں بھی سب تعریف اسی کے لیے ہے، اور وہی کمال حکمت والا اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے. قرآن مجید میں اس کی صفت الحمید بھی آتی ہے، ان اللہ هو الغنی الحمید. ایک دعا میں آتا ہے اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اے اللہ، اے ہمارے رب، تیرے ہی لیے تمام تعریف ہے، آسمان بھر کے اور زمین بھر کے، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان یعنی خلا ہے وہ بھی بھرا ہوا. اتنی زیادہ تعریف، اور اس کے بعد جو تو چاہے اس کی وسعت بھر. اے تعریف اور بزرگی والے، جو تو عطا کرے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جس سے تو محروم کر دے وہ کوئی نہیں دے سکتا، اور نہ کسی مرتبے والے کو تیرے سامنے اس کا مرتبہ کوئی فائدہ دے سکتا ہے. یہ دنیا کے مرتبے جو ہیں وہ دنیا میں ہی فائدہ دیتے ہیں، اللہ کے آگے فائدہ نہیں دیں گے. اس کے لیے
وہ کرنا ہوگا جو اللہ کی رضا کا ہے. تعریف کیوں کی جائے اس کی؟ کیونکہ وہ رب السماوات ہے، رب الارض ہے، خالق السماوات ہے، خالق الارض ہے. جو بھی نعمتیں ہمارے پاس اسی کی دی ہوئی ہیں، اس کا کوئی شریک بھی نہیں ہے، اور زمین و آسمان میں صبح و شام اس کی تعریف ہوتی ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ. تمام مخلوقات اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. کوئی چیز ایسی نہیں جو تسبیح کے ساتھ اللہ کی حمد بیان نہ کر رہی ہو. فرشتے اس کی حمد بیان کرتے ہیں. وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان چرچراتا ہے اور اس کو یہی لائق ہے کہ وہ چرچرائے. قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس میں کوئی جگہ ایک بالش بھر بھی نہیں ہے مگر وہاں کسی نہ کسی فرشتے کی پیشانی ہے جو سجدے میں پڑا ہوا ہے اور وہ اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہا ہے. تو اس کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو ہم جب تعریف کرتے ہیں اس کی تو ہمیں خود فائدہ ہوتا ہے، یہ تو ہمارے حق میں ہے. حاملین عرش جو عرش اٹھائے ہوئے سب سے بڑی تخلیق اللہ کی، وہ بھی اللہ کی تعریف کرتے ہیں. الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم وتری الملائکۃ حافین من حول العرش یسبحون بحمد ربہم. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا اور ان کی روح جو ہے ان میں پھونکی، اور جب سر تک پہنچی تو انہوں نے چھینک ماری اور کہا الحمدللہ رب العالمین. مومن کے دنیا سے جاتے ہوئے الفاظ بھی الحمدللہ کے ہوتے ہیں. مومن ہر حال میں خیر پر ہوتا ہے، اس کی جان اس کے دونوں پہلوؤں سے نکل رہی ہوتی ہے، اس حال میں کہ وہ اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہوتا ہے. اور جنت میں جانے کے بعد بھی اللہ کے پیارے بندے اللہ ہی کی تعریف کریں گے، یعنی ان کا دل اللہ کی تعریف سے بھرا ہوا ہوتا ہے. ان کو نعمتیں ہی نعمتیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے احسانات ہی یاد آ رہے ہوتے ہیں. ایسا بندہ ہی اس قابل ہے کہ اس کو اللہ کی رضا حاصل ہو اور وہ دنیا میں نفس مطمئنہ ہو کر زندگی بسر کر سکے. اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے کہ کوئی اس کی تعریف کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سے بڑھ کر کوئی چیز اللہ کو زیادہ محبوب نہیں، اور کثرت سے حمد کرنے والے قیامت کے دن بہترین بندے ہوں گے. الحمدللہ کہنے سے ترازو بھر جاتا ہے. سب سے افضل شکر یہی ہے، سب سے افضل دعا یہی ہے. اور بغیر کسی وجہ کے بھی الحمدللہ رب العالمین اگر کوئی کہتا ہے تو اس کے لیے 30 نیکیاں لکھ دی جاتی. یعنی بعض اوقات کوئی وجہ نہیں ہوتی، کوئی چیز یاد ہے پھر بھی ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ایسی دل سے بات نکلتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمہ مجھے تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پہ سورج طلوع ہوتا ہے. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور یہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، اور جنت میں درخت لگانے والا عمل ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا. اور ہر مرتبہ الحمدللہ کہنا صدقہ کرنے کے برابر. یعنی ہم ہر وقت کہاں صدقہ کر سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ کہتے ہیں تو صدقہ لکھا جاتا ہے. تو یہ ہے الحمدللہ. Assalamu alaikum. A lot of times we are able to say that Allah is glorified and Allah is sanctified and Allah is pure and that Allah has no faults and He has no deficiencies as mentioned here in this chapter, but we forget to connect that this means whatever happens to me in my life, it's not a mistake, it's Allah's perfect plan. And just being grateful for that plan even though we don't see the benefit in it. Yes. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. استاذہ الحمدللہ ابھی سورہ فاتحہ چل رہی ہے اور میں اس کی ضرور شیئر کرنا چاہوں گی. میری زندگی پہ اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہے. آج سے تقریباً 11 سال پہلے I lost my son and I was in Saudi Arabia and everyone came for condolence and they said Alhamdulillah you lost your child. And I said, why are they saying Alhamdulillah? I lost my 3 years old son and they are saying that Alhamdulillah, what is that? And every next person coming to me and they're giving me example of Surah Kahf, and at that time I don't know what Surah Kahf is about, کہ ان کے بچے کو مار دیا تھا اور ایسے کر دیا تھا. تو میں سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ بات کہ مجھے کیوں سب کہتے ہیں الحمدللہ. ہر دوسرا بندہ آ کے میرے جتنے بھی نیبرس تھے, سو ویری دیٹ مومنٹ آئی انڈرسٹینڈ کہ کیوں یہ مجھے کہتے ہیں الحمدللہ.
اور آفٹر 2 months کے بعد جب میں اپنے گھر واپس گئی تھی, I saw lots of his toys and his slippers and I start crying. So my mother-in-law, she was there that time with me, and she said, why are you crying? You should not cry. I said, I'm not crying for that he's not with me anymore. اس کو دیکھ کے اندر سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے, مگر مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسا لگتا تھا میرا دل اور میرا ذہن کو فریز کر دیا ہے کہ I cannot think سوائے کہ میں الحمدللہ کہوں اس کو. So that moment I understand کہ لوگ مجھے کیوں بول رہے تھے کہ الحمدللہ رب العالمین. اور پھر جس عورت کا بچہ فوت ہو جائے اور وہ اس پر الحمدللہ کہے تو اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے جس کا نام بیت الحمد ہوتا ہے. اور اس کے بعد استاذہ I expected a baby and she was a stillbirth. After 9 months I delivered a baby. Alhamdulillah. So the very first thing I asked my husband, did I say anything? میں رو رہی تھی تو میں روتے کہیں yeah you said Alhamdulillah. I said اللہ کا شکر ہے کہ مجھے ایک اللہ نے چانس دیا. اس ٹائم میں نے پتہ نہیں بیٹے کے ٹائم بولا تھا کہ نہیں, مگر after my baby I said Alhamdulillah. So he said yes you did. Said Alhamdulillah. So now I understand the value of Alhamdulillah. بالکل سبحان اللہ. کیونکہ نعمت ملنے پر تو سب الحمدللہ کہتے ہی ہیں, یعنی سب چلے نہیں کہتے لیکن جس کو پتا ہوتا ہے تو بے اختیار منہ سے نکلتا ہے. جب کوئی تکلیف آتی ہے تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ علی کل حال کہتے تھے. تو کیا ہمارے اندر اتنا ایمان آ گیا ہے کہ تکلیف میں بھی الحمدللہ کہہ سکیں؟ یہ ہے ہمارا ٹیسٹ. I also want to share کہ ہم خوشی میں تم سب لوگ الحمدللہ کہتے ہیں. تو میرا بھی یہی ایک ایکسپیرینس ہے کہ دیٹ ٹائم آئی ڈنٹ ہیو مچ نالج اباؤٹ قرآن. تو میرے پاس ایک دفعہ ایک پیشنٹ آئی تو ود ایوری سمٹم شی واز سیئنگ الحمدللہ آئی ہیو ہیڈ ایک, الحمدللہ آئی ہیو دس, الحمدللہ آئی ہیو دس. تو آفٹر سم ٹائم آئی ریئلائز دیٹ فار ایوری تھنگ الحمدللہ, دین وائی شی کیم ٹو می. تو اب سمجھ آتی ہے کہ واقعی دا وے شی از ڈیڈ آئی کی ناٹ فارگیٹ ہر فیس, کہ واقعی اس کنڈیشن میں الحمدللہ کہنا اٹس اے بگ تھنگ. یہ ایمان کی علامت ہے. جی استاذہ, اسی حوالے سے ایک اور بات کہ اللہ تعالیٰ تو خوش ہوتے ہی ہیں اس کی تعریف بیان کرنے پر, لیکن جب ہم ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جو الحمدللہ ہر بات میں ہر موقع پہ کہتے ہیں, چاہے ان کو کوئی خوشی ملے یا غم ملے, نہ صرف اللہ تعالیٰ بلکہ ہم انسان بھی ان لوگوں کی بہت تعریف کرتے ہیں جو اپنے کسی غم میں بھی یا کسی بیماری میں بھی شکر ادا کرتے ہیں. بالکل. اور ہمیں اس سے بڑا سبق ملتا ہے اور بڑی ایسے لوگوں سے ایک محبت ہوتی ہے, اور جو صرف کمپلینٹس کر رہے ہوں تو ان سے ایک ریپلشن ہونے لگتی ہے, تو ہم ان سے بچاؤ اختیار کرتے ہیں, کیونکہ فطرت میں انسان کے نا کہ شکر گزاری پسندیدہ فعل ہے. نیکسٹ ہے رب العالمین. ثم لقوله رب العالمین من العبودیۃ شہود تفردہ سبحانہ بالربوبیۃ وانہ کما انہ رب العالمین وخالقهم ورازقهم ومدبر امورهم وموجدهم ومفنيهم فهو وحده الہهم ومعبودهم وملجأهم ومفزعهم عند النوائب فلا رب غیره ولا الہ سواہ. جو تمام جہانوں کا رب ہے. پھر اس کا رب العالمین کہنا اللہ سبحانہ و تعالی کا ربوبیت میں اکیلے ہونے کو قبول کرنا عبودیت میں سے ہے. جیسا کہ وہ رب العالمین ہے, ان کا خالق, ان کا رازق, ان کے کاموں کی تدبیر کرنے والا, ان کو نئے سرے سے بنانے والا, ان کو فنا کرنے والا, تو وہ اکیلا ہی ان کا الہ, ان کا معبود اور مصیبتوں کے وقت ان کی جائے پناہ اور ٹھکانہ ہے. اس کے علاوہ کوئی رب نہیں اور نہ اس کے سوا کوئی الہ ہے. ثم لقوله, پھر اس کا کہنا یعنی بندے کا, نمازی کا, رب العالمین, رب العالمین, من العبودیت, یہ عبودیت میں سے ہے, شہود تفردہ, اس کا اکیلا ہونا, سبحانہ و تعالی کا, بالربوبیت, ربوبیت میں, یعنی رب العالمین کہنا کیا ہے, اللہ سبحانہ و تعالی کا ربوبیت میں اکیلے ہونے کو قبول کرنا ہے, اس کی گواہی دینا ہے. وَأَنَّهُ كَمَا أَنَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ, اور یہ کہ جیسا کہ وہ رب العالمین ہے, وَخَالِقُهُمْ, اور ان کا خالق ہے, وَرَازِقُهُمْ, اور ان کا رازق, وَمُدَبِّرُ أُمُورِهِمْ, اور ان کے کاموں کی تدبیر کرنے والا, وَمُوجِدُهُمْ, اور ان کو ایجاد کرنے والا یعنی نئے سرے سے پیدا کرنے والا, وَمُفْنِيهِمْ, اور ان کو فنا کرنے والا یعنی موت دینے والا, فَهُوَ وَحْدَهُ إِلَٰهُهُمْ, تو اسی طرح وہ اکیلا ہی ان کا الہ بھی ہے, یعنی چونکہ اس نے پیدا کیا,
ان کا رازق ہے، ان کے کاموں کی تدبیر کرتا ہے، قسمت بناتا ہے، نئے سرے سے پیدا کیا جبکہ اس سے پہلے کچھ بھی نہ تھا، ان کو فنا کرنے والا ہے، موت دینے والا ہے، تو پھر وہی حقدار ہے کہ ان کا الہ بھی ہو. وَمَعْبُودُهُمْ، اور ان کا معبود، وَمَلْجَأُهُمْ، اور جائے پناہ ان کے لیے جب انہیں کوئی تکلیف ہو، پریشانی ہو، کسی دشمن جیسے شیطان سے واسطہ ہو. وَمَفْزَعُهُمْ عِنْدَ النَّوَائِبِ، اور تکلیفوں کے وقت، مصیبتوں کے وقت ان کی پناہ گاہ. فَلَا رَبَّ غَيْرُهُ، تو اس کے سوا کوئی رب نہیں، وَلَا إِلَٰهَ سِوَاهُ، اور اس کے سوا کوئی الہ بھی نہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا رب جو ہے وہ اکیلا ہی ہمارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، ہمارے کاموں کی تدبیر بھی کرتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے. اس لیے وہی الہ اور معبود بھی ہے، اور وہی مشکلات کے وقت ہماری پناہ گاہ بھی ہے، اور اس کے سوا کوئی اور رب نہیں. تو یہاں پر توحید ربوبیت کی بات کی گئی ہے، اور یہ 2 ارکان پر قائم ہے. نمبر 1، اللہ تمام مخلوقات کو وجود میں لانے میں اکیلا ہے، شہود تفرد ہی، ٹھیک ہے. اور نمبر 2، وہ تمام مخلوقات کا نظام چلانے میں بھی اکیلا ہے، ہر چیز اس کے حکم اور اس کے فیصلے کے تحت ہے، یعنی وہی خالق، وہی رازق، وہی ان کے امور کی تدبیر کرنے والا. جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، جو فرعون کے سامنے ربوبیت کی حقیقت بیان کر رہے تھے. جب فرعون نے ان سے پوچھا تھا فمن ربکما یا موسیٰ، تو کیا جواب دیا انہوں نے؟ قال ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدی. اس نے کہا تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت بخشی، پھر راستہ دکھایا. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو ربوبیت کا معنی بتا دیا. کیا بتایا رب ہونے کا معنی؟ 2 جامع الفاظ میں بند کر دیا. نمبر 1 الذی آتا کل شیء خلقہ، اور پھر نمبر 2 ہدا، تدبیر، مدبر امورہم، یعنی وہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، مدبر بھی ہے، بندوں کی ساری ضروریات پوری کرنے والا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي. رب کون ہے؟ الَّذِي خَلَقَنِي، جس نے مجھے پیدا کیا. فَهُوَ يَهْدِينِ، اور وہ مجھے ہدایت دیتا ہے، وہ مجھے راہ دکھاتا ہے. آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی. وہی بات، کتنے 100 سال کا فاصلہ ہے ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام میں، لیکن دونوں ہی رب کا معنی کیا بتاتے ہیں اپنے اوپوننٹ کو. والذی هو یطعمنی ویسقینی، رازق. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ. زندگی اور موت کا مالک بھی وہی ہے. وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ. کیا معنی ہے اس کا؟ وہ جس نے مجھے پیدا کیا، پھر وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے، وہی جو مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے وہی شفا عطا کرتا ہے. وہ جو مجھے موت دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا، وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ جزا کے دن میری خطا بخش دے گا. یہ ہے رب. سمجھ آ گئی کہ بندوں کی تمام ضروریات، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی پوری کرنے والا وہی ہے. تو پھر تعریف کس کی ہونی چاہیے؟ اسی کی ہونی چاہیے جو سب کچھ دے رہا ہے، اور معبود بھی، الہ بھی وہی ہونا چاہیے، کوئی اور نہیں. رب کو پہچاننا جو ہے یہ ایمان کی علامت ہے. ٹھیک ہے، یاد ہوگا وہ لوڈی جس سے پوچھا گیا کہ تمہارا رب کون ہے، تو اس نے اوپر اشارہ کر دیا تھا کیونکہ وہ بول نہیں سکتی تھی، تو آپ نے فرمایا یہ مومنہ ہے، یعنی ایمان والی ہے. قبر کے جو سوال ہوں گے اس میں بھی کیا کیا پوچھا جائے گا؟ پہلا سوال کیا ہوگا؟ من ربکا، تیرا رب کون ہے. جو رب کو پہچان جائے اور اس کو رب مان لے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا گناہ معاف کر دیتا ہے. رب کے نام سے پکارنا دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے. اسی لیے ہماری اکثر دعائیں کس سے شروع ہوتی ہیں؟ ربنا. یعنی قرآن مجید میں آپ دیکھیے یا اللہ کہہ کے دعائیں نہیں کی گئی بلکہ ربنا یا ربی کہہ کے کی گئی، یا پھر اللہم کہہ کے کچھ. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ مکمل دعا یہ ہے کہ آدمی یوں کہے اللہم انت ربی،
وأنا عبدك ظلمت نفسی واعترفت بذنبی یا ربی فاغفر لی ذنبی انک انت ربی لا یغفر الذنب الا انت. اے اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا اور میں اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں. اے میرے رب میرے گناہوں کو معاف فرما دے، تو ہی میرا رب ہے، تیرے علاوہ کوئی بھی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا. یاد رکھیے تمام مخلوق اپنے رب کو پہچانتی ہے. ہدہد نے کیا کہا تھا؟ ہدہد جو سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں ایک دن غائب ہو گیا تھا اور پھر واپس آیا، تو اس نے کیا کہا؟ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم. اس کو عرش کا بھی پتا تھا اور رب کا بھی علم تھا. جنت اور جہنم بھی اپنے رب کو رب کہہ کے پکارتے، یا رب اکل بعدی بعدا. ٹھیک. پھر اسی طرح جنت کہے گی اے رب ما لہا یدخلها ضعفاء الناس. صلہ رحمی، جب رحم کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا تو اس وقت اس نے پناہ لی تھی اللہ تعالیٰ کی، تو اس وقت اس نے بھی رب کو رب کہہ کے پکارا تھا. شیطان نے بھی جب اللہ تعالیٰ کو پکارا تو رب کہہ کے پکارا، یا رب لا ابرح اغوی عبادک، کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا. زمین بھی رب کو رب کہہ کے پکارتی ہے، سورج بھی رب کو رب کہتا ہے، اور رب کو پکار کے تو بہت ساری دعائیں بھی ہیں. وہ ایک چہل ربنا 40 دعائیں تقریباً جس میں رب کا ذکر آتا ہے. تو اللہ رب العالمین کو بندہ پکارتا ہے، یعنی جب وہ ہاتھ باندھ کر اللہ کے حضور نماز میں کھڑا ہوتا ہے، پہلے اللہ کی حمد کرتا ہے، پھر اللہ کی ربوبیت کا ذکر کرتا ہے. الحمد للہ رب العالمین. اور رب العالمین کا کیا مطلب ہے؟ سارے عالم، پوری کی پوری دنیا جہان سبھی کا رب ہے. یعنی جنت جہنم کا بھی رب ہے، آسمان اور زمین کا بھی رب ہے، انسانوں اور جنوں، فرشتوں، پرندوں، ہر ایک کا رب ہے، اور وہ سب پہچانتے ہیں اپنے رب کو. ہمارے ہاں رب کا معنی جو ہے بڑا ہی محدود ہے. کیا کہتے ہیں ہم؟ پالنے والا، پروردگار. کیا یہ سب کچھ اس میں آ جاتا ہے؟ نہیں، اس سے کہیں آگے ہے. السلام علیکم استاذہ، وہ جو آپ ابھی ذکر کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کا، اسپیشلی اب کے بعد دور قرآن میں ایسا اسٹرک ہوا یہ چیز کہ خلق فہدا. لاسٹ ایئر جو ہے انوائرمنٹ کا ایک کورس پورے سال کا لینے کا اتفاق ہوا تو یونیورسٹی میں، سو اور سائنس از ناٹ مائی سبجیکٹ، سو سائنس کو پڑھنا اس طرح سے اتنی ڈیپتھ میں جا کے اٹ واز سو امیزنگ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو صرف بنا نہیں دیا ہے، دیر از لائک فل اس کی لائک پلاننگ بھی ہے، اس کی پھر لائک فہدہ یعنی اس کی گائیڈنس ہے، اس کی ٹیکنگ کیئر ہے. اینڈ آئی واز کمپیئرنگ، جیسے آف کورس جب آپ انوائرمنٹ پڑھتے ہیں ساتھ میں دیر از ہیومن امپیکٹس آن انوائرمنٹ، کہ ہم نے بھی تخلیقات بہت ساری کی ہیں ایٹ لیسٹ پچھلے 60-70 ایئرس میں، لیکن ہماری جو اس کا جو جس بری طرح اس کے امپیکٹ اب ہمیں نظر آنے والے ہیں اور جب ہم نیکسٹ جنریشن میں فیس کرنے والے ہیں، فرام سوئل، فرام واٹر، فرام ایوری تھنگ، آل کائنڈ آف ریسورسز. اور وہ جو کاملیت والی بات ہے، اٹس سو انٹر کنیکٹڈ کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، اس نے تخلیق کی ہے، اس نے ہدایت دی ہے، اینڈ دین ہر چیز میں جو اکمل پن ہے، لائک ہر چیز میں جو پرفیکشن ہے، تو الحمدللہ. تو انسان، اور پھر جو علوم کی بات ہے کہ لائک علم کے بغیر آپ اللہ تعالیٰ کو پہچان ہی نہیں سکتے. وہ جو سچی تعریف اور جو دل میں اس کی محبت ہے، سبحان اللہ. قدر آتی. وعلیکم السلام. جیسے وہ ایک بہت خوبصورت دعا، وہ بھی جو یا ربی سے شروع ہوتی ہے، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک عظیم سلطان، کہ جس کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ میرے پاس آئے گا تو میں خود اس کو اس کا اجر دوں گا، کہ فرشتوں کو نہیں پتہ چلتا ہے کتنا اجر لکھے. یہ بہت پیاری دعا ہے، اگر ساری بہنیں یاد اس کو کر لیں اور پڑھیں تو بہت اچھا ہے.